چینل لرن ود حجازی میں لیکچر نمبر 24 کے ساتھ آج ایک انتہائی امپورٹنٹ لیکچر جو سائیکالوجی کے حوالے سے ہے اور ایک تھیوری کو بھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. یہ لیکچر چائلڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور این ٹی ایس میں یہ 2 مارکس اور پی ایس سی میں یہ 1 مارک کور کرتا ہے. تو سب سے پہلے سائیکالوجی کی ڈیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں. سائیکالوجی از دا سائنٹیفک اسٹڈی آف مائنڈ اینڈ بیہیویئر. 2 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. سائنٹیفک اسٹڈی آف مائنڈ اینڈ بیہیویئر کہ جو سائیکالوجی ہے یہ ایک برانچ آف نالج ہے. یہ مائنڈ اور بیہیویئر کا جو سائنٹیفک مطالعہ ہے اس کا نام ہے. جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ ایکچولی اسٹڈی کرتے ہیں مینٹل پروسیس کو. مینٹل پروسیس میں یعنی کہ ہم چیزوں کو یاد کیسے کرتے ہیں اور ہمارے دماغ کی جو میموری ہے وہ کس طرح سے ہے. لانگ ٹرم میموری کا کیا مطلب ہے, شارٹ ٹرم میموری کا کیا مطلب ہے, اور جو برین کے فنکشن ہیں کہ برین پوری باڈی کو پیغامات بھیجتا ہے یا پوری باڈی سے پیغامات وصول کرتا ہے. جو 5 سینسز ہیں وہ کس طرح برین سے اٹیچ ہیں اور ان جو ایکٹیویٹیز ہیں ان سب کا جو ہیومنز ہیں جو چائلڈ ہیں ان کے بیہیویئر پہ کیا فرق پڑتا ہے اس کی اسٹڈی کو سائیکالوجی کہتے ہیں. اب آج ہم دیکھیں گے پہلی تھیوری ہے انتہائی امپورٹنٹ, پیاجے تھیوری آف کوگنیٹو ڈیولپمنٹ. نام سے ہی ظاہر ہے کہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے دماغی ڈیولپمنٹ. اور جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا بھی ہے پہلی سلائیڈ میں کہ جو سائیکالوجی ہے یہ ایکچولی جو برین کی ڈیولپمنٹ ہے, جو اس کے علاوہ مائنڈ کی ڈیولپمنٹ ہے اس کی اسٹڈی کرتی ہے. سو یہ پہلی تھیوری ہے جو جین پیاجے نے 1973 میں اس نے پہلی بار یہ تھیوری پیش کی ہے اور آگے اس کو مختلف جو آتھرز ہیں 20 سینچری میں یا 1997 میں اس کو ریوائز بھی کیا. سنگر اینڈ ریونسن. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو پیاجے تھیوری ہے جین پیاجے نے اس کو 1973 میں پیش کیا ہے اور اس کو ریوائز کیا ہے سنگر اینڈ ریونسن نے 1997 میں. تو اس تھیوری میں بیسیکلی 4 سٹیجز ہیں جو چائلڈ ہے اس کی مینٹل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہی ہے. اور سب سے پہلا جو سٹیج ہے وہ ہے سینسری موٹر سٹیج. اب اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ برتھ ٹو 2 ایئر, یعنی کہ جو بچے کی برتھ ہے اس سے 2 سال کے دورانیے میں جو چائلڈ ہے اس کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے اس حوالے سے یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور ڈیوریشن آپ نے یاد رکھنا ہے چونکہ یہ MCQ میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے, سب سے پہلا یہ ہے کہ سینگ اور ہیئرنگ, صرف 2 چیزیں 2 جو سکلز ہیں وہ 2 برتھ سے 2 سال کی عمر تک پہنچنے میں بچے کے اندر پیدا ہوتی ہیں یا اس کے اندر انہیرنٹ ہوتی ہیں. وہ ہے دیکھنا اور سننا, یعنی اس سٹیج میں بچہ دیکھ بھی سکتا ہے اور سن بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرا کیا ہے کہ آبجیکٹ پرماننسی, یعنی کہ آبجیکٹ کو وہ کیسے دیکھتا ہے. اب اس عمر میں بہت سمپل ساری بات ہے, میں نے اس کو ایک فریز میں بند کر دیا ہے کہ آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ. جو چیز اس کے سامنے ہوتی ہے وہ اس کو تو ریکاگنائز کر لیتا ہے, لیکن جیسے ہی وہ چیز اس کی آنکھوں سے غائب ہوتی ہے وہ اس کو بھول جاتا ہے. سیلف اینڈ دی ورلڈ, یعنی کہ وہ اپنے اراؤنڈ چیزوں کو کیسے دیکھتا ہے, وہ اپنے اراؤنڈ چیزوں کو اس قدر نہیں دیکھتا بلکہ وہ اپنے آپ کو ہی ساری دنیا محسوس کرتا ہے, یعنی himself as a world. اور چائلڈ شوز کریوسٹی ٹو نو دا انوائرمنٹ. ہاں جو اس کے اراؤنڈ میں چیزیں ہوتی ہیں
برتھ سے 2 سال تک، 2 سال کے، یعنی جیسے ہی میں نے یہ سیکوینس میں چیزیں لکھی ہیں کہ پہلے وہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، پھر چیزوں کو دیکھ کے بھول جاتا ہے، سن کے بھول جاتا ہے، پھر اپنے آپ کو یہ ساری دنیا سمجھتا ہے، پھر اگلی جو تقریباً 2 سال کے قریب یا پونے 2 سال میں تک بچہ پہنچتا ہے، تو وہ اس کے اندر تجسس والی جو تھنکنگ ہے وہ پیدا، جس چیز کو دیکھتا ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی طرف لپکتا ہے، یہ چیزیں جو ہے اس کے اندر کریوسٹی پیدا کرتی ہیں۔ دوسری جو سٹیج ہے وہ ہے پری آپریشنل سٹیج، 2 سے 7 سال تک کی عمر کے بچے کے اندر جو کگنیٹو ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں وہ ایکچولی پری آپریشنل سٹیج کے نام سے ہی ظاہر ہوتی ہیں۔ اس میں ہے سیمیاٹک فنکشن، یعنی کہ جو 2 سے 7 سال کا بچہ ہوتا ہے وہ ایکچولی جو ایبلٹی ہے ٹو یوز سمبلز اور لینگویج یا پکچر یا گیسچر ٹو ریپرزینٹ دا ایکشن، یعنی کہ وہ ایکشن ریپرزینٹ کرنے کے لیے کچھ اپنے اسپیسیفک جو سمبل ہے وہ یوز کرتا ہے، جو وہ سمجھ سکتا ہے، یا جو اس کے کمیونٹی کے قریب کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں جیسے مدر ہوگی، تو وہ اس کے سمبل کو سمجھ جاتی ہے کہ یہ کیا کہنا چاہتا، کیونکہ یہ 2 سے 7 ایئر ہے، تو میں 2 ایئر کے قریب سے لے کے آگے 7 ایئر تک کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کی طرف جاؤں گا۔ اس کے بعد ہے ڈیولپمنٹ آف لینگویج، یعنی کہ اس 2 سے 7 سال کی عمر میں بچے جب بولنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ان کی جو لینگویج ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور لینگویج کو کون سی لینگویج ہے؟ وہ لینگویج جو اس کے اراؤنڈ میں بولی جاتی ہے یا اس کے جو نیٹو ہیں وہاں بولی جاتی ہے، یعنی کہ اس کی جو فیملی ہے اس کی جو لینگویج ہے، یا جو بھی اس ایج میں، ضروری نہیں ہے کہ بچے فیملی میں ہی رہتے ہیں، کئی بچے کہیں اور بھی چلے جاتے ہیں یا کوئی ان کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، تو اصل ان کے والدین ہوتے ہیں وہ اس کی لینگویج نہیں بول پاتے، بلکہ وہ جو سنتے ہیں وہی وہ بولتے ہیں۔ اور سائیکالوجسٹ جو ہیں یا ایسے ہی جو ایجوکیشنسٹ ہیں یا جو ایکسپرٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بولنے کے لیے جو انسان کے سننے کی اسکل ہے وہ ہونا ضروری ہے، اگر وہ سن نہیں سکے گا تو اٹس مین کہ وہ بول نہیں سکے گا، اور اسی لیے جو لوگ گونگے ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے گونگے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے بہرے ہوتے ہیں، چونکہ ان کے اندر جو سٹور ہوتا ہے لینگویج کے ورڈ سٹور ہونے کے یا ووکیبلری ڈیولپ ہونے کے وہ نہیں ہوتی، اور ووکیبلری تب ڈیولپ ہوتی ہے جب سے کوئی بچہ جو ہے وہ سنتا ہے۔ اب آگے ہے ڈیفیکلٹی ان کنزرویشن، یعنی کہ اس ایج میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو کوئی بھی ایونٹ ہے نا تو وہ اس کو ڈفرینس نہیں کر پاتا کہ یہ پاسٹ کا ہے یا پریزنٹ کا ہے، مین چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کرتا ہے کہ یعنی کہ پاسٹ اور جو پریزنٹ کے ایونٹ ہے ان کو وہ مرج کر دیتا ہے، یعنی اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ چیز میں نے پہلے بھی دیکھی ہے یا نہیں دیکھی، ٹھیک ہے۔ اب اگلا ہے ایکو سینٹریسزم۔ ایکو سینٹریسزم کا یہ مطلب ہے کہ اس عمر کی بچوں کے اندر جو اپنا پن ہوتا ہے، یعنی اپنا کام یا اپنی پسند کی جو چیز ہوتی ہے اس کو کرنے کی ان کے اندر ایک لگن ہوتی ہے، تو یعنی کہ وہ اپنی بات منوانا ضروری سمجھتے ہیں، وہ دوسروں کی بات کو فالو نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد ہے اینیمزم، یہ ہے ایوری تھنگ دیٹ مووز آر الائیو۔ ہاں یہ امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ پری آپریشنل اسٹیج میں جو بچہ ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ جو بھی چیز حرکت کرتی ہے وہ زندگی ہے، چاہے وہ گاڑی کو دیکھتا ہے تو وہ اسے اگر موو ہونا نظر آتی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کے اندر جان ہے۔ اب اسی طرح یہ ہے کہ جیسے درخت ہیں تو بے شک یہ لیونگ تھنگز ہیں، لیکن بچہ چونکہ اس کو دیکھ کے وہ اس کو آپ کہہ دیں کہ ریسٹ پوزیشن میں دیکھتا ہے، موشن میں نہیں دیکھتا، تو وہ اس کو بھی جو ہے وہ ڈیڈ سمجھتا ہے، وہ الائیو نہیں سمجھتا۔ اس کے بعد ہے پرنسپل آف، تیسرا اس میں سٹیج ہے
तीसरा स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसका जो ड्यूरेशन है वो 7 से 11 साल तक है, यानी कि 7 से 11 साल की जो किसी भी चाइल्ड की डेवलपमेंट होती है, मेंटल डेवलपमेंट, उसे हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, इसमें पहली बात होती है कि अब बच्चा जो है वो चीज़ों को माइंड में बिठाना स्टार्ट कर देता है 7 से 11। इसीलिए कहा जाता है, जो एक्सपर्ट है वो ये कहते हैं कि अगर स्कूल भेजना है बच्चे को तो उसकी मिनिमम उम्र जो है वो 7 साल होनी चाहिए। तो क्या है कि डू मेंटली प्रीवियस देन प्रीवियस। अब ये है कि इस स्टेज में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि बच्चा अब चीज़ को दिमाग से समझ के करना शुरू करता है। ठीक है, पहले क्या था कि पहले वो चीज़ को देखता था और जैसे चीज़ गायब होती थी, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला कॉन्सेप्ट उसके जहन में था। अब क्या है कि अब और दूसरे में क्या है कि वही चीज़ यानी कि पास्ट और प्रेजेंट में जो फ़र्क है वो नहीं महसूस कर सकता था। अब ये है कि अब वो उसको जो भी कोई काम करता है उसे वो दिमाग से सोच के करता है। दूसरा है क्लासिफिकेशन, यानी सेम थिंग्स और डिफरेंट थिंग्स जो होती हैं उनके दरमियान क्लासिफिकेशन सीख जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में जो चाइल्ड है वो क्लासिफिकेशन सीख जाता है, वो डिफरेंस कर सकता है सेम थिंग्स में, और जो डिफरेंट थिंग्स हैं उनको बता सकता है कि ये इससे मिलती जुलती नहीं है। उसके बाद है सिलेक्शन, एक कॉन्सेप्ट है, इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस इन विच ऑब्जेक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स आर अरेंज इन अ लॉजिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। अब क्या है कि यहाँ पे जो चाइल्ड है वो चीज़ को साइज, क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड के हवाले से लॉजिकली उनको अरेंज कर सकता है। मिसाल ये दे सकते हैं कि जैसे 3 चीज़ें या 3 आप कह दें कि कोई 3 टॉयज़ हैं तो सेम है, तो मतलब एक चीज़ के 3 स्ट्रक्चर है, तो जो छोटी है जो उससे बड़ी है और जो उससे बड़ी, वो यानी कि बता सकता है ये सबसे बड़ी है, ये उससे छोटी है और ये सबसे छोटी। इस तरह से वो लॉजिकली उनको अरेंज कर सकता है। ठीक है, अब एक और इसमें चूँकि 7 से 11 ईयर है तो 11 ईयर तक पहुँचते में तो ट्रांजिटिविटी है, यानी कि कंपैरिजन अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो इट्स मीन कि ए बड़ा है सी से, यानी ये बताने के काबिल हो जाता है कि अगर 3 चीज़ों का कंपैरिजन है तो लॉजिकली उसको अगर आर्डर में देखा जाए तो कौन सी चीज़ सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है, तो वो उसके दरमियान डिफरेंस करना समझ जाता है। चौथी स्टेज है द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये एक्चुअली 11 से 15 साल के जो चाइल्ड है उनके अंदर डेवलप होती है, और इसमें लॉजिकल जो रीजनिंग है, अब ये है कि अगर बच्चे से आप अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि इस उम्र के बच्चे जो है ना वो ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, जिस चीज़ को वो होता हुआ देखते हैं वो वहाँ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कि ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, और यानी कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन होते हैं, यानी लॉजिकल रीजनिंग वो उसके बैकग्राउंड में चीज़ों के जो काज है उसको और उसके इफेक्ट को देखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है वो 11 से 15 साल के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती है। जैसे मैथमेटिकल जो थिंग्स है वो स्टूडेंट के अंदर आना शुरू हो जाती है। अब आगे थोड़ा चलते हैं, ज़रा डिफरेंट तरह का एक स्लाइड है वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा कि जो लर्नर हैं उनकी टाइप्स कितनी होती है। इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जो लर्नर्स हैं उनकी टाइप्स कौन सी होती हैं, तो 3 टाइप्स है। विजुअल लर्नर्स, ये वो वाले लर्नर्स हैं जो विजुअल स्टिमुलाई और ऑफन कंसिडर हाईली इफेक्टिव फॉर लर्निंग with estimate suggestion that approximately 65 to 75% of the people are visual learner। अब ये कहता है कि देख के सीखने वाले जो लोग हैं, यानी कि जो आई साइट है उसका जो सीखने के अमल में जो रोल है वो 65 से 75% तक है। और क्या करते हैं कि विजुअल लर्नर प्रेफर द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू इमेजेस, डायग्राम, चार्ट्स एंड अदर विजुअल एड्स। यानी कि ये जो है विजुअल लर्नर
یہ ایکچولی دیکھ کے نا چیزوں کو لرن. اس کے بعد ہے آڈیٹری لرنر یا لرننگ. سم انڈیویجول پریفر آڈیٹری یعنی آڈیو سے ہے آڈیٹری، یعنی کہ جو اسپیچ سے لوگ سیکھتے ہیں یا لیکچر سے جو سیکھتے ہیں یا ڈسکشن سے سیکھتے ہیں یا جو آڈیو یا ریکارڈنگ سے سیکھتے ہیں. اس میں سجیسٹ اراؤنڈ 20 to 30% آف دا پیپل. اب یہ جو لرنر ہیں یہ تھوڑے کم ہوتے ہیں 20 سے 30% تک، ٹھیک ہے. اور جو کینیستھیٹک اور ٹیکٹائل لرننگ ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو چیزوں کو لرننگ بائی ڈوئنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں کیا ہے کہ دس انوالوز لرننگ تھرو فزیکل ایکٹیویٹیز، ہینڈز آن ایکسپیرینسز اینڈ موومنٹ. اٹس believed that roughly 5 to 10% of the people are ہوتے بہت تھوڑے ہیں، لیکن کیا ہے کہ کینیستھیٹک جو لرنر ہے، جو لرن بائی ڈوئنگ کرتے ہیں وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں. تو یہ تھا آج کا لیکچر. مزید اگلے لیکچر کے ساتھ ملتے ہیں. آپ نے اگر میرے چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں. کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ بھی کریں اور ان لیکچرز کو سن کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور میرے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کی جو پبلک سروس کمیشن ہے یا فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے یا نیشنل ٹیسٹنگ سروسز آف پاکستان کے انڈر جو ٹیچرز ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کی تیاریاں ہو سکے. تو اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ.